بس آپ کو یہ تحفہ دیا، جس کو یقین ہو گیا اس کا بیڑا پار، جو شکوک کر رہا ہے وہ بڑا بدقسمت ہوگا، بہت بڑا بدقسمت ہوگا جو آج کے اس وظیفے سے محروم ہو گیا، بہت بڑا۔ حج و عمرے پہ جائیں گے، حج نہیں کیا ہے تو آئندہ سال کے لیے انشاءاللہ حج پہ جائیں گے اور ہر سال عمرے پہ جائیں گے۔ چلو دیکھو، ایک بہت بڑا راز ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ زندگی میں آپ نے اس جیسا خزانہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھیں گے۔ آج میں ایک راز آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ راز ہے 2 سورتوں کا، قرآن عظیم کی 2 سورتیں جو بھی روزانہ پڑھے گا، ایک بہت بڑا راز ہے، لیکن اس میں فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بھئی ان 2 سورتوں سے کیا ہوگا۔ آپ اگر زندگی میں ان صرف 2 سورتوں کی ہمیشہ تلاوت کریں گے، آپ جو بھی ان 2 سورتوں کی روزانہ تلاوت کرے گا اس کو کیا ملے گا، آپ کو یہ بتانے والا ہوں۔ بہت بڑا راز ہے لیکن راز آپ کو نہیں بتاؤں گا تو یہ خیانت ہوگی، کیونکہ آپ کو ہمیشہ وظائف بتا دیتا ہوں، اچھے وظائف جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملے ہیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آج آپ کو اس راز والے وظیفے کو نہ بتایا تو آپ کے ساتھ یہ خیانت ہوگی، اور میں انشاءاللہ کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ اور دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے۔ مسلمان ہمیشہ آج پریشان ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو ہمارے گناہ ہے، ہمارے اعمال ہے، کیونکہ ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ اپنی منمانی، اپنے دل کی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ مسلم کیا چیز ہے؟ مسلمان یعنی یہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوا، اللہ و رسول اب جو چاہے گا وہی کرے گا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ تو آیا ہم اللہ کے سامنے اس طرح تسلیم ہو چکے ہیں؟ اپنی زندگی کو کس طرح ہم گزار رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، وظیفے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ قبر کی زندگی آ رہی ہے، ہمارے پیچھے آ رہی ہے، آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، کب اللہ کا حکم پہنچے گا۔ تو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، حشر کا میدان ہے، سوالات پوچھے جائیں گے، پھر جنت ہے یا جہنم۔ تو ذرا احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہوگا، تب جا کے انشاءاللہ پل صراط پہ آسانی سے گزریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو چلیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ایک راز ہے، جو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے، اور اگر میں آپ کو یہ وظیفہ نہ دوں تو پھر میں خائن ہوں گا، نعوذ باللہ، کیونکہ میں نے آپ سے کئی ویڈیو میں بتایا کہ میں خیانت نہیں کرتا۔ مجھے جو معلوم ہوگا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وظیفہ مجھے مشائخ سے ملا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آج کا وظیفہ ایک راز ہے، اور وہ بھی میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں خیانت نہیں کرتا۔ اپنے لیے پسند کیا ہے تو آپ کے لیے بھی پسند کروں گا کہ آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ مجھے اس وظیفے سے تمام پریشانیاں ختم ہوئی، مشکلات ختم ہوئی، آپ کے بھی تمام مشکلات ختم ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، بس 2 سورتوں کو اپنا لیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط جو زندگی کے اصول ہیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط،
دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ اور تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، دعا قبول ہوگی۔ اور جس کو شک ہو رہا ہو کہ بھئی میں نے تو وظائف بہت پڑھے ہیں، کام نہیں کرتا، دعائیں بہت مانگی قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو شک ہو رہا ہے، تو شک کی بنیاد پر اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ۔ اب دو صورتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو بہت بڑا راز، بہت بڑا خزانہ، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے۔ آج آپ کو ایک بہت بڑا راز بتانے والا ہوں۔ ان دو صورتوں کے پیچھے لاجک کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے، یہ آپ سن لیں مجھ سے آج۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تو وہ دو صورتیں کون سی ہیں آپ نے روزانہ پڑھنی؟ بہت بڑا وظیفہ آپ کو دینے والا ہوں۔ ایک ہے 28ویں پارے کی سورہ تغابن، سورہ تغابن، اور سورۃ الفتح 26ویں پارے میں ہے۔ یہ کہاں سے ملا یہ نہیں پوچھیں گے، بس آپ کو یہ تحفہ دیا، جس کو یقین ہو گیا اس کا بیڑا پار، جو شکوک کر رہا ہے وہ بڑا بدقسمت ہوگا، بہت بڑا بدقسمت ہوگا جو آج کے اس وظیفے سے محروم ہو گیا۔ بہت بڑا محروم، کیونکہ اس وظیفے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ کسی قسم کا شک اس میں نہیں کہ جو بھی ان دو صورتوں کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھے گا اس کو تمام پریشانیاں خود بخود ختم، قرضوں کا بوجھ ختم، قرض اتر جائیں گے، مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ جادو سے پریشان ہیں، جادو جڑ سے ختم، کوئی دنیا کا کوئی جادوگر آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، جنات سے خلاصی۔ آپ حج و عمرے پہ جائیں گے، حج نہیں کیا ہے تو آئندہ سال کے لیے انشاءاللہ حج پہ جائیں گے، اور ہر سال عمرے پہ جائیں گے۔ چلو دیکھو، ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو وہ صورتیں، ایک ہے سورہ تغابن، دوسرا ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح، لیکن یہ نہ پوچھیں کہ بھئی یہ وظیفہ، بھئی اس کے پیچھے جو فلسفہ اور لاجک ہے اس کے متعلق آپ نے نہیں پوچھنا ہے، بس آپ نے اس پر عمل شروع کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے شرائط کے ساتھ، وہ شرائط جو 4 شرائط میں نے بتا دیے، وہ شرائط آپ میں ہونے چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ان دونوں صورتوں کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر کمالات کا مشاہدہ کرنا ہے، زندگی بدلتے ہوئے خود آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ تغابن اور سورہ فتح۔ پہلے سورہ فتح پڑھیں، پھر سورہ تغابن پڑھیں، اور بہتر ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ زندگی میں آپ نے اس جیسا خزانہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔